تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب تھے ان 6 ابواب کی ہم نے گردانیں پڑھی ہیں تفصیل کے ساتھ، فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، پھر خفیفہ، ثقیلہ، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ پڑھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کی خاصیات پڑھیں گے، بالفاظ دیگر ان کو پہچاننے کی علامات پڑھیں گے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے اندر ایک اضافی معنی ہوتا ہے، اس معنی کو پڑھیں گے۔ ہر باب کے اندر ایک اضافی ایک خاص معنی ہوتا ہے، ایک خاص معنی ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں باب نصر ینصر، باب نصر ینصر، اس کی مختلف خاصیات ہیں، ہم صرف ایک پڑھیں گے خاصیت۔ وہ کیا ہے؟ مغالبہ۔ مغالبہ باب مفاعلہ سے ہے، غلبہ پانا کسی پر، ٹھیک ہے؟ غلبہ پانا کسی کے اوپر، 2 بندے آپس میں کسی بھی اعتبار سے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کیا ہو جائے؟ سبقت لے جائے۔ تو یہ جو سبقت والا معنی ہم لاتے ہیں کہ 2 فریقین نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، مقابلہ کیا اور ایک ان پر غالب ہو گیا دونوں میں سے، تو یہ غلبے والا جو معنی پیدا کیا جاتا ہے یہ باب نصر ینصر سے بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ باب مفاعلہ، باب مفاعلہ سے آپ کیا لاتے ہیں؟ باب مفاعلہ کو لاتے ہیں، اس کے بعد اسی باب مفاعلہ کے ماخذ سے آپ باب نصر ینصر سے صیغہ لے آتے ہیں، تو اس طرح غلبے والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، ناظرہ، ناظرہ یناظر، باب مفاعلہ سے ہے نا۔ ناظرنی نبیل فنظرتہ، کیا مطلب ہے؟ ناظرنی نبیل، نبیل نے مجھے دیکھا، میں نے نبیل کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ ناظرنی نبیل، نظیر مجھے تکتا رہا، نبیل میں اس کو تکتا رہا، لیکن فنظرتہ، دیکھنے میں میں نے غلبہ پا لیا کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ مجھ سے نظریں ملا نہیں پایا، میں غلبہ پا گیا اس پر۔ تو دیکھیں غلبہ پانے والا معنی، اب دیکھیں نظرتہ، یہ باب نصر ینصر سے ہے، یہ باب نصر سے ہے، ٹھیک ہے؟ نظر ینظر، باب نصر ینصر، ٹھیک ہے؟ تو یہ باب مفاعلہ ہے۔ اب باب مفاعلہ کے بعد جب آپ باب نصر لائیں گے تو غلبے والا معنی پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرا باب آپ دیکھیں، باب ضرب یضرب، اس کی بھی بہت سی خاصیات ہیں، ان میں سے ایک خاصیت جو سب سے اہم ہے وہ ہے مغالبہ۔ غلبے والا معنی پیدا کرنے کے لیے سیم وہی باتیں ہیں، باب مفاعلہ کے بعد جب آپ باب ضرب یضرب سے فعل لاتے ہیں تو غلبے والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے خاصمنی نبیل فخصمتہ، خصم یخصم، یہ باب ضرب یضرب سے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح سابقنی نبیل فسبقتہ، سبق یسبق، باب ضرب یضرب۔ تو دیکھیں ان دونوں مثالوں میں باب مفاعلہ کے بعد باب ضرب یضرب سے ہم فعل لائے ہیں تو اس میں غلبے والا معنی پیدا ہو گیا۔ خاصمنی نبیل، نبیل نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، فخصمتہ، جھگڑے میں میں اس پر غالب آ گیا، ٹھیک ہے؟ سابقنی نبیل، نبیل نے مجھ سے مقابلہ کیا، کسی بھی اعتبار سے، دوڑ کا مقابلہ کیا، لکھائی کا مقابلہ کیا، پڑھنے کا مقابلہ کیا، کسی بھی چیز کا میرے ساتھ مقابلہ کیا نبیل نے، فسبقتہ، اس مقابلے میں میں اس پر سبقت لے گیا، میں اس پر غلبہ پا گیا، یعنی میں جیت گیا، ٹھیک ہے؟ تو مغالبہ والا معنی اگر آپ نے پیدا کرنا ہو تو باب مفاعلہ کے بعد باب نصر یا ضربہ کے بعد آپ کوئی بھی فعل لے آئیں تو یہ غلبے والا معنی پیدا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا باب ہے باب سمع یسمع۔ باب سمع یسمع کی پہچان عموماً کس طرح کے افعال ہوتے ہیں؟ بیماری والے افعال، بیماری والے
افعال جو ہیں عموماً باب سمیع یسمع سے آتے ہیں، جیسے سقیم یسقم، سقیم بیمار ہونا، وجع درد ہونا، وجع یجع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غم، وہ افعال جن سے غم کا اظہار ہو رہا، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، باب سمیع یسمع سے ہے، یہ ایک پہچان ہوگی۔ حزن یحزن، غم غمگین ہونا، خوشی والے افعال۔ میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی ڈھیروں مثالیں بن سکتی ہیں، آپ ڈکشنری سے نکال سکتے ہیں۔ فرح یفرح، باب سمع یسمع۔ اسی طرح ایسے افعال جن میں کہیں نہ کہیں رنگ والا معنی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے قدرہ، مٹیالہ رنگ ہونا، خاکی رنگ والا جو ہوتا ہے مٹیالہ رنگ، اسے کہتے ہیں قدرہ، قدرہ فلان، فلاں کا رنگ مٹیالہ ہو گیا۔ ایسے افعال جن میں عیب والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے لحظہ، بخیل ہونا، بخیل ہوا، لحظہ، تو یہ افعال بھی باب سمیع یسمع سے آتے ہیں۔ برانگیختہ، برانگیختگی، یعنی وہ افعال جن میں ایک طرح کی برانگیختگی پائی جاتی ہے، جیسے قلقہ، بے چین ہونا، بے چین ہونا ایک قسم کا برانگیختہ ہو جاتا ہے نا انسان۔ ہیجانی اوصاف، یعنی وہ اوصاف جن میں ایک ہیجان، یعنی کسی بھی انسان کے اندر سے کسی بھی احساس کا ظاہر ہونا، جیسے شبع، شبع بھوک ہے نا، بھوک یہ ایک ہیجانی وصف ہے، ابھارتا ہے انسان کو۔ تو شبع وہ سیر ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، سیر ہو گیا۔ رویہ وہ سیراب ہو گیا، پیاسا تھا اس نے پانی پیا، وہ سیراب ہو گیا۔ تو یہ یعنی اس طرح کے افعال جن کا تعلق بیماری سے ہو، غم سے ہو، خوشی سے ہو، رنگ سے ہو، عیب سے ہو، برانگیختگی سے ہو، ہیجانی اوصاف وغیرہ سے ہوں، تو ایسے افعال عموماً باب سمیع یسمع سے آتے ہیں۔ یہ ایک پہچان ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، باب پہچاننے کی ایک پہچان ہے کہ باب کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے باب فتح یفتح۔ باب فتح یفتح کی جہاں معنوی بہت سی علامات ہیں، وہاں آسان پہچان اس کی لفظی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر وہ فعل جس کا عین یا لام کلمہ اکثر و بیشتر، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر جب کسی افعال کا عین اور لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو تو وہ باب فتح یفتح میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ذہب یذہب، باب فتح یفتح۔ دیکھیں ذہب، ہاں عین کلمہ حروف حلقی میں سے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ باب فتح سے ہے، لفظی علامت پائی جا رہی ہے۔ اس طرح ڈھیروں اس کی بھی مثالیں بن سکتی ہیں۔ باب کرم یکرم، باب کرم یکرم یہ ہمیشہ لازم آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ اوصاف جو خلقی، فطری، پیدائشی ہوں، ایسے افعال جن سے اس طرح کے اوصاف معلوم ہو رہے ہیں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ باب کرم یکرم سے ہیں۔ جیسے دیکھیں صغرا، کسی کا چھوٹا ہونا، قصرا، کسی کا پست قد والا ہونا، جیسے ہم بولتے ہیں نا جو چھوٹے قد والا ٹھکنا بندہ ہوتا ہے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے قصرا، قصیر، ٹھیک ہے۔ فقہ، اچھا بعض ایسی صفات ہوتی ہیں جو دائمی، پیدائشی، فطری تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی بعد میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن انسان کے ساتھ متصف ہو جاتی ہیں۔ متصف جیسے فقیہ ہونا، علم والا ہونا، تو فقہ، فلاں شخص فقیہ ہو گیا، تو کیا یہ فقاہت والی جو صفت ہے یہ عارضی تو نہیں ہوتی ہے نا، کہ فقیہ ہے تو 4 دن کے بعد فقیہ نہیں ہوگا، جب وہ فقیہ بن گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے وہ علامت، ٹھیک ہے۔ باب حسب یحسب، جب باب حسب یحسب کے مخصوص افعال ہیں، چند مخصوص افعال ہیں، انہی سے باب حسب آتا ہے، ان افعال کے علاوہ کوئی بھی فعل جو ہے باب حسب یحسب سے نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مخصوص افعال کون کون سے ہیں، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جو ہے
دیکھ لیں۔ یہی افعال جو ہیں یہ باب حسب یحسب سے آتے ہیں، ان کے علاوہ افعال بہت ہی شاذ و نادر ہیں کہ جو باب حسب یحسب سے آتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔